عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ اردو فورم کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ہفتم کا سبق نمبر 12 ترتیب ہے زندگی کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے جس کے آج سبق نمبر 12 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ ترتیب ہے زندگی، تفہیم۔ پہلے سوال کا جواب ہے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے بھی نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ ایک غول کی صورت میں اڑتے ہیں اور ایک جگہ جاتے ہیں، اور اسی طرح چیونٹیاں جب اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں تو بڑے سلیقے سے قطار بنا کر چلتی ہیں۔ اگلے سوال کا جواب ہے ہماری بقا اور ترقی کا راز صرف نظم و ضبط میں پوشیدہ ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے ایک طالب علم اپنے روز کے کام وقت پر کرے اور اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائے۔ کھیل کے وقت اور پڑھائی کے وقت بھی پڑھائی ہو، اور اسکول میں قطار بنائے، وقت پر اسکول پہنچے اور اسکول میں بنائے گئے قوانین کا احترام کریں۔ اگلے سوال کا جواب ہے ترقی یافتہ قومیں نظم و ضبط کو اپنا کر ہی دنیا میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ یہ قومیں انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر قاعدوں اور قوانین کی پابندی کو لازم کر لیتی ہیں، جبکہ وہ قومیں جو نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتی وہ افراتفری کا شکار رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ترقی پذیر ہی رہتی ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلے سوال کا جواب ہے میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے ہر محلے گلی اور پارکوں میں اس قانون کو لازم کروں گا۔ یہ کوڑا صرف اور صرف کوڑے دان میں ڈالا جائے اور درختوں اور پودوں کو توڑنے اور بلا ضرورت کاٹنے سے گریز کیا جائے۔ ہر شہری اپنی گلی اور محلے کی صفائی کو برقرار رکھنے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ سڑک کے کنارے تھوکنے پر جرمانہ عائد ہوگا۔ اس طرح ہم اپنے ملک کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ سوال کے جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا نصاب مقرر ہے، یہ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ تو نظم و ضبط کی پابندی کرنا عوام و خواص دونوں پر فرض ہے، ٹک کا نشان لگائیں گے۔ اور کائنات کے تمام نظام اپنی مرضی سے چلتے ہیں، یہ کراس ہے۔ اور کامیاب زندگی کا راز آزادانہ طرز زندگی میں مضمر ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے قائد نے بھی ہمیں ایمان، اتحاد اور تنظیم کا درس دیا، ٹک کا نشان لگائیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ حج معین طریقہ کار کے تحت ادا کیا جاتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ نظم و ضبط کی پابندی کرتا ہے۔ چرند پرند اور مظاہر فطرت بھی نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں۔ مل کر کریں بات جی۔ انسانی زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو اس سوال کا جو جواب ہے انسانی زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی سطح پر بھی نظم و ضبط اور قوانین کا احترام کرنا ہے۔ ہمیں ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں آنے کے لیے محنت اور تعلیم کے ساتھ قوانین کا احترام بھی سیکھنا ہوگا۔ ہر انسان اگر اپنی ذاتی زندگی میں تنظیم لے آئے، اجتماعی سطح تک ہر چیز میں نظم و ضبط نظر آئے گا۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو ہم ایک بہت بڑا بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ہر اس قانون کا احترام لازمی کرنا ہوگا جو ہمارے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ہم جس جگہ بھی جائیں چاہے وہ بازار پھیلائیں، کوڑے دان استعمال کریں۔ تو سڑک پر، پیدل یا گاڑی میں سفر کرتے وقت ٹریفک کے قوانین کا احترام کریں اور اپنے ہم وطن ساتھیوں کا احترام کریں۔ کہیں بھی جہاں بھی بھیڑ ہو وہاں قطار بنا لیں، بزرگوں کو بٹھائیں، خود کھڑے ہو جائیں، اور اسی طرح عورتوں اور بچوں کا خیال رکھیں۔ طلباء و طالبات اپنے اسکولوں میں وقت کی پابندی کریں، صفائی رکھیں اور قوانین کا احترام کریں۔ صرف نظم و ضبط کو قائم کر کے ہم نہ صرف ترقی کر سکتے ہیں بلکہ اپنے ماحول کو دوستانہ اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ ہمارے اعضاء نظم و ضبط کی بہترین مثال کیسے ہیں؟ آپس میں بات چیت کریں۔
ہمارے جسم کا ہر عضو نظم و ضبط کی پابندی کرتا ہے۔ تمام اعضاء خود کار نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔ گردے خود ہی فاضل مادے الگ کرتے ہیں۔ دل تمام رگوں میں خون کی گردش اور روانی کو ممکن بناتا ہے۔ ہمارے پھیپھڑے سانس لینے میں مدد کرتے ہیں۔ ہر عضو چاہے وہ دماغ ہو یا معدہ، ہر ایک اپنا اپنا کام وقت پر اور اپنے طے شدہ طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ اس طرح اگر نظم و ضبط ٹوٹ جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور عضو میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمارا جسم نظم و ضبط کی ایک عمدہ مثال ہے۔ قواعد سیکھیں، دیے ہوئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ مجھے گل داؤدی بہت پسند ہے، اور گل مچھلیوں کے پھیپھڑوں کی جگہ سانس لینے کے گل ہوتے ہیں۔ اور پرواہ، تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ پروا، ٹھنڈی پروا نے موسم خوشگوار کر دیا ہے۔ مخاطب، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اور دل پورے جسم میں خون پمپ کرتا ہے۔ دل، اس نے لوگوں کے سوالات کا بڑے دل سے یعنی دلیری سے مقابلہ کیا۔ اور منت، خوب منت سماجت کے بعد حامد کو معافی مل گئی۔ منت، اس نے اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے منت مانگے۔ طور، وہ تمہاری بات کس طور نہیں مانے گا۔ طور، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ سے کلام کیا۔ اگلا سوال، دی ہوئی عبارت غور سے پڑھیں۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کر کے مناسب تبدیلیوں کے بعد عبارت دوبارہ لکھیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم نے قوم کو اتحاد، یقین اور تنظیم کا عظیم درس دیا ہے۔ جس قوم میں نظم و ضبط نہیں ہوتا وہ جلد دنیا سے نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اسلام کا عروج بھی قومی نظم و ضبط، اتحاد و تنظیم کے تو فعل ہوا۔ قومی اتحاد، یقین اور تنظیم کی وجہ سے مسلمانوں کی تھوڑی تعداد بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑی سلطنت کو فتح کرتی چلی گئی۔ یہ اتحاد اور نظم و ضبط کا ہی کرشمہ تھا کہ عرب قوم جو جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی تو تمام دنیا کے لوگوں سے آگے نکل گئی تھی۔ جہاں نظم و ضبط اور یکجہتی موجود نہیں ہوگی اور بے ضابطگیوں کا راج ہوگا، وہاں رسوائی اور پستی قوم کا مقدر ہوں گے۔ اگر ہمیں اپنے آپ سے محبت اور معاشرے اور ملک سے پیار ہے اور ہم واقعی پاکستان کے ساتھ ایماندار ہیں اور اپنی قوم کو دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرنا چاہیے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ اور ہر وقت اتحاد اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ لکھنا سیکھیں، تو قوموں کی ترقی میں نظم و ضبط کا کردار کے موضوع پر ایک مضمون لکھیں۔ اسی طرح قوموں کی زندگی میں نظم و ضبط کی بہت اہمیت ہے۔ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ہر قوم کو نظم و ضبط اپنانا ہوگا، ورنہ صرف پستی اور زوال ہی ملے گا۔ جن قوموں نے ترقی کی اور آج دنیا پر راج کر رہی ہیں، اس کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں جن کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنا لیا گیا۔ ہر فرد اپنی ذمہ دار بنے اور اخلاص کے ساتھ اپنے وطن کا خیال رکھے، تبھی ترقی پانا ممکن ہوگا۔ اگر نظم و ضبط نہ ہو تو ایک قوم صرف ایک بھیڑ ہے، نہ ان میں اتحاد ہوگا اور نہ ہی اخلاص۔ ہر شخص اپنا الو سیدھے کرنے میں لگا رہے گا اور اجتماعی سطح پر اس کا نتیجہ زوال کی صورت میں نکلے گا۔ آج ہم اسی وجہ سے ترقی پذیر ممالک کی صف میں کھڑے ہیں کیونکہ ہم میں نظم و ضبط کا فقدان ہے۔ ہم نہ تو قوانین کی پابندی کرتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں۔ دکانوں، بازاروں، ریلوے اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں پر قطار نہیں بناتے، اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے بلکہ پہلے پہنچنے کے لیے دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں۔ ہر جگہ چاہے وہ مساجد ہوں یا پارک، بد نظمی نظر آتی ہے، جبکہ ہمارا دین ایک انتہائی منظم دین ہے۔ اپنے ملک میں اپنے ہم وطنوں سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نظم و ضبط کو اپنا لیں، ہر فرد ذمہ دار شہری بن جائے اور اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائے، تبھی ترقی ممکن ہوگی۔ اگلا سوال ہے جی، عبارت کو پڑھیں اور سوالات کے جوابات لکھیں۔ آدمی کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ ریتلے علاقے سے تھا۔ اس علاقے میں پانی کیوں نایاب تھا؟ کیونکہ وہ ایک ریگستان تھا اور ریتلے علاقوں میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ وہ شخص بادشاہ کے لیے کون سا تحفہ لے کر گیا اور کیوں؟ وہ شخص بادشاہ کے لیے پانی لے کر گیا کیونکہ اس کے علاقے میں پانی کی کمی تھی۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کے لیے نایاب چیز لے کر جاؤں۔ اگلا سوال، بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بادشاہ نے اس تحفے کی قدر کی اور اس کو انعام دیا۔ قدردان انسان کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ انسان مالیت کو نہیں، نیت کو دیکھتے ہیں۔ اوپر دی گئی عبارت کا مناسب عنوان تجویز کریں۔ قدردان انسان۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 12۔ اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 13 ہمارے وطن کا نشان کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ والسلام۔